احتشام صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ ابھی شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھریٹ ہے ٹی ٹی پی، اور اس میں چائنا کا بڑا کردار ہے اس ملاقات میں بھی، انہوں نے بھی کہیں پش دیا جس کی وجہ سے شاید افغان طالبان اب واقعی سنجیدگی سے اب اقدامات کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ٹی ٹی پی جو ہے اس کی بیک توڑنا بڑا ضروری ہو گیا ہے، اور افغان طالبان یا افغان عبوری حکومت اب آنے والے وقتوں میں اس میں کس حد تک مدد کر سکتی ہے؟ دیکھیں آمنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑا بریک تھرو تو مل گیا ہے، ڈیل ہیز بن سٹک، اور اس کا فائدہ دونوں ملکوں کو ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ جو اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے اپنی حکمت عملی اسٹریٹجی کو چینج کر لیا بالکل، کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اب یہ کہ میکسیمم کہا جا رہا ہے کہ سفارتکاری جو ہے نا اس کو جس کو کہنا چاہیے اس کو لے کے آگے چلیں گے، تاکہ پوری دنیا، اور جس طرح شاہ صاحب بتا رہے ہیں ابھی چائنا کے ساتھ یو اے ای، سعودی عرب، امریکہ کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے. وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ 2021 کا دعا ایکارڈ پہ عمل ہونا بڑا ضروری ہے. اور اچھی بات ہے کہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں ابھی اسحاق ڈار صاحب کے دورے کے دوران، کہ دونوں ملکوں کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی. دیکھیں 3 بڑے ایشوز میں جس میں بات ہوئی آمنہ، ایک تو کریک ڈاؤن آن ٹی ٹی پی، یہ بڑا واضح طور پہ ان کو بتایا گیا کہ جی، بلکہ لفظ یوز کیا گیا ڈار صاحب کی طرف سے جو میری اطلاع ہے کہ بھی کیا وجہ ہے کہ آپ یہ 5-6 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان کے اوپر آپ پریفرنس دے رہے ہیں. آپ 2 ملکوں کے درمیان تعلقات کو دیکھیں، اور ایک عرصے تعلقات خراب ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلی دفعہ کہا گیا ہے کہ وہاں ریئلائزیشن ہوئی. دیکھیں مسئلہ خراب کہاں ہوا، ہم نا 1 اپریل سے 13 اپریل تک جو 60,000 افغان مہاجرین کو بھیجا گیا، اس میں ہمیں ماننا پڑے گا اس مس مینجمنٹ ہوئی، اس پہ ان کے ایشو اپنا جس کو کہتے ہیں کنسرن تھے. اب یہ طے کیا گیا کہ جی پوری تسلی کرنے کے بعد جس کو کہنا چاہیے کہ باعزت طور پہ جو 13 لاکھ ٹوٹل اب بھیجنے ہم نے مہاجرین ان کو بھیجا جائے گا. ایک اور بات جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ جی انہوں نے پاکستان میں جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں تو آپ ان کو دھکا دے کے کہہ رہے ہیں بیچ کے چلے جائیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے میری اطلاع یہی کہا ان کو کہ بھی کون سا ملک ہے آپ جہاں آپ کو آپ کی نیشنلٹی نہیں ہے، آپ اس کے شہری نہیں ہیں، آپ وہاں پہ اپنی جا کے جائیدادیں خریدیں. ہاں یہ ہے کہ ہم اس کو ریزالو کرنے میں مدد دیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اس حوالے سے اب آپ کو کوئی شکایت نہیں آئے گی. اچھا دوسری بات ہے آمنہ جو میرے لیے میرا خیال ہے بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دونوں ملکوں کی طرف سے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی گئی جس میں انٹیلیجنس اور انٹیریئر منسٹری کے دونوں ممالک کے لوگ بیٹھیں گے، ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ وہ چیزوں کو دیکھیں گے کہاں کیا خرابی ہے اس کو دور کیا جائے. پھر یہ ہے کہ یہ افغان جو اب ریپیٹریشن ہونی ہے اس کو کیسے بڑے پیمانے پہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور پھر یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور بائلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے جو پاکستان سے وہ کچھ ٹیرف آسان کرنا چاہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے، اطلاع میری یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ بھی پیچھے ہٹیں. یہ جو آپ اتنی زیادہ اپنی اہمیت ٹی ٹی پی کو دے رہی ہے، ہر بات پہ آپ ان کی بات سنتے ہیں، ہم آپ کو ثبوت دے چکے ہیں. انہوں نے کہا میری دوسری دفعہ میں آپ کو ثبوت دے کے جا رہا ہوں کہ کہاں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ جب تک آپ نہیں روکیں گے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ پہلی دفعہ اس بات کو مانا گیا. پھر ایک اور بات ہے جس پہ متقی صاحب نے جو نائب وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں جی پاکستان جو ہے نا یہ جو ویزے نہیں دے رہا زیادہ. پھر انہوں نے ثبوت کے ساتھ بتایا کہ جی پچھلے 1 سال میں 9 لاکھ افغانیوں کو ویزے دے گئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ایک بات آمنہ واضح کر دی گئی ہے کہ 1 ڈاکومنٹ رجیم جو ہے نا وہ بنے گی جو 75 سالوں میں نہیں بنی. بغیر پاسپورٹ کے ویزے کے کوئی افغانی نہیں آئے گا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا. یہ جو آپ کا خیال تھا کہ جی سرحدیں ملتی ہیں آنا جانا نہیں ہوگا، کہ ہم نے بہت بھگت لیا ہے، بیچ میں بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی ہے. اور اب ثبوت دیے گئے کہ حالیہ دنوں میں جو افغان مارے گئے ہیں دہشت گردی میں، پاکستان نے ان کی لاشیں بھی دی، ان کو بتایا بھی کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے آمنہ. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخری بات جو امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان میری اطلاع یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا کو انگیج کر کے بتائے گا کہ دیکھیں جی ہم کہاں کس موقع پہ ہم نے انگیج کیا ان کو. اس کے بعد اگر نئی بات مانی جائے گی تو پھر ہوائی حملے، ڈرون حملے ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.